بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ پی ٹی آئی اپنی 3 سالہ کارکردگی کا جشن منا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آیا پنجاب کی حد تک یہ جشن منانا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، ان کے موکلوں نے انہیں کیا بتایا ہے، عثمان بزدار کا مستقبل کیا ہوگا، چودھری پرویز لاہی، جہانگیر ترین، ڈاکٹر فردوس عاشقاوان، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، آخر ان کے اتحادیوں اور پی ٹی آئی کی پارٹی کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ خبر بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص تھکا ہارا بیزاری کے عالم میں اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی اپنے شوہر کو وقت سے پہلے گھر آتا دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ خیر، اس نے یہ تو نہ پوچھا کہ جانو آپ وقت سے پہلے گھر کیوں آگے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، اور اپنا لباس تبدیل کیے بغیر ہی وہ شخص ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا، صوفے پر بیٹھا اور ایک چینل، دوسرا چینل، تیسرا چینل، یعنی بیزاری کے عالم میں چینل تبدیل کرنا شروع ہو گیا اور آخرکار ڈسکوری چینل لگا لیا، جہاں پر وہ جانوروں کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ تو کچھ دیر بعد اس شخص کی اہلیہ آتی ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ تو چند لمحے بعد شوہر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جانو مجھے یہ بتاؤ کہ میں آج صبح وقت پر اٹھ گیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ ہاں آپ اٹھ گئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں آج ایکسرسائز کرنے گیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں آپ ایکسرسائز کرنے بھی گئے تھے اور ٹائم ٹیبل کے مطابق واپس بھی آ گئے تھے۔ شخص پھر حیران ہوتا ہے، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب میں ایکسرسائز پہ گیا تو اس سے پہلے میں نے سیب کا جوس پیا تھا یا انار کا؟ بیوی کہتی ہے جانو کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے انار کا جوس پینا چھوڑ دیا، آپ سیب کا جوس پی کے گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں واپس آیا، میں نہایا تو ناشتہ میں نے پراپر کیا تھا؟ بیوی کہتی ہے ہاں آپ نے ناشتہ بھی پراپر کیا تھا۔ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ خیر وہ پھر ڈسکوری چینل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ انہیں آج کیا ہوا ہے کہ آج اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں نے جس فنکشن پہ جانا تھا بطور مہمان خصوصی، تو میں نے رات کو کہا تھا کہ مجھے اس کلر کا ڈریس چاہیے اور واسکٹ بھی اس کلر کی ہو، تو یہ وہی ڈریس ہے؟ بیوی کہتی ہے ہاں میں نے نکال کر دیا تھا، یہ وہی ہے۔ اچھا ڈریس بھی ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیا فنکشن اچھا نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں فنکشن بہت اچھا تھا، میں نے فنکشن میں جو تقریر کی اسے سب نے بہت پسند کیا اور کلیپنگ بھی کی، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی داد میں نے سمیٹی ہو۔ تو بیوی کہتی ہے پھر آپ بیزار کیوں ہیں؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ باتوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو بیزاری کے عالم میں شوہر صاحب ڈسکوری چینل بھی بند کر دیتے ہیں، یعنی اپنی ایل سی ڈی ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو بیوی بڑی حیران ہوتی ہے کہ انہیں آج ہو کیا گیا ہے کہ اس طرح کے سوالات بھی پوچھ رہی ہیں، کیا میں نے تو کوئی بات نہیں کر دی؟ خیر وہ کچھ دیر بعد سوچتی ہے اور پھر کہتی ہے جانو ذرا مجھے اپنا موبائل دیں۔ تو اس کے شوہر حیران ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے کہیں میری چوری نہ پکڑی جائے۔ وہ اپنا موبائل پکڑا دیتے ہیں تو پہلے ان کی بیوی اس شخص کی واٹس ایپ دیکھتی ہے، پھر فیس بک کھولتی ہے، پھر انسٹاگرام کھولتی ہے، لاسٹ میں ٹویٹر کھولتی ہے اور ان کے کیے ہوئے ٹویٹ بھی دیکھتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں جانو میں اب سمجھی کہ آپ بیزار کیوں ہیں اور آپ نے کون سی آج مسٹیک کر دی ہے اپنے شیڈول کے مطابق۔ تو کہتی جانو آپ کمال کرتے ہیں، آپ بھی نا۔ تو شوہر کہتے ہیں کیوں، کیا ہوا؟ بیوی کہتی ہے آج آپ کپتان کے ٹویٹ پر کمنٹ کے ساتھ ری ٹویٹ کرنا بھول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوہ، تو پی ٹی آئی کی حکومت میں کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ کچھ وزیر مشیر ایسے ہیں کہ جو صبح و شام صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کب عمران خان ٹویٹ کریں تو وہ اس کے ٹویٹ پر کمنٹ کریں اور اسے بعد میں ری ٹویٹ کریں۔ تو یہ بھی 3 سالہ کارکردگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ محترم ابرارالحق صاحب نے جو ماؤں کے بارے میں کہا اور مولانا فضل الرحمان نے اس پر کافی زیادہ دلچسپ تبصرہ کیا کہ پی ٹی آئی کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ 3
گائک ہیں، ایک گورنر سندھ عمران اسماعیل، اس کے علاوہ عطاء اللہ سہیلوی اور ابرار الحق۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ عثمان بزدار اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو نظر نہیں آ رہا۔ عثمان بزدار کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں لاہور میں ایک فردوس مارکیٹ کے سامنے جھولے لال انڈر پاس بنا ہے، تو آپ کبھی وہاں پر جا کے دیکھیں، وہ اس کے ارد گرد کی جو سروسز لائن ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے تعمیر کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 61 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ ڈی جی خان میں دیا گیا ہے، تو اگر اتنا بجٹ لگا ہو تو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ تو وہ تو ان کے اتحادی اسپیکر چودھری پرویز الہی نے بھی کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار کو ہیلی کاپٹرز کے دورے کم کرنے چاہیے اور کارکردگی کی جانب اب زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ 2 سال رہ گئے ہیں۔ پھر چودھری پرویز الہی نے خود ہی بلی تھیلے سے باہر نکال دی ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے، اور یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان تو کونسلر تھی ان کے دور میں اور قومی سطح کی سیاست میں وہ لے کر آئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو رکن قومی اسمبلی بنوایا جائے، اور ان کی سیاسی گرومنگ ہم نے کی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا جو گھرانہ ہے وہ آلریڈی سیاست میں تھا، اور 80s میں ان کے والد صاحب بھی قومی سطح کی سیاست کر رہے تھے، تو چودھری پرویز الہی پتہ نہیں کیوں اتنے لیول پر آگے ہیں۔ ایک اور رواج انہوں نے افشاں کیا ہے، وہ یہ ہے جہانگیر ترین نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے۔ عمران خان کو اس سلسلے میں دکھ ہے، کیونکہ عمران خان نے جہانگیر ترین کو جو اختیارات دیے تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے برابر تھے، لیکن جہانگیر ترین نے اپنے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے اور دھوکہ دہی کی ہے عمران خان کے ساتھ، یہ بھی چودھری پرویز الہی نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر پنجاب استعفیٰ دینے کی سوچ رہے تھے، بعد میں ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ مرشد 2 سال جو ہیں وہ انجوائے کر لیں اور کچھ آئینی پہلو نکال دیں گے تاکہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ چودھری سرور صاحب پھر اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے عثمان بزدار کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے اس طوطے کو رکھا کیوں ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو نیچر ہے وہ دیوتوں والی ہے، ہم نے اس سلسلے میں بلاگ بھی لکھا ہے۔ تو یہ طوطا چوری تو بہت کھا رہا ہے، اور 3 سالوں میں جتنی چوریاں اس طوطے نے کھائی ہیں، جتنا بیک اپ عمران خان نے انہیں کیا ہے، جتنی ٹریننگ انہیں کی ہے، جتنا ساتھ ان کا دیا ہے، اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو کوئی خاص مقصد تو ضرور ہے۔ تو عمران خان صاحب کی نیچر کو دیکھتے ہوئے جو میرا اپنا اندازہ ہے اور مختلف ذرائع سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، کچھ موکل بھی ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ خاص مقصد ہے، اور اس طوطے کا بھی سر قلم جو ہے وہ ضرور ہونا ہے، اور سر قلم تب ہوگا جب عمران خان یہ دیکھیں گے کہ اب میرا پاپولیرٹی گراف جو ہے مزید گر رہا ہے، تو وہ کسی وقت بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں عثمان بزدار کو ہٹانے کا، اور انہیں ہتھ قریبی لگوا سکتے ہیں، اور پھر عوام کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھا میں نے تو اپنے قریب ترین اور فیورٹ ترین وزیر اعلیٰ کو بھی کرپشن کے وجہ سے نہیں چھوڑا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان تو بہت دور کی بات ہے، عثمان بزدار کو بھی میں نے سلاحوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے۔ اس کے علاوہ قبل از وقت انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، یہ بھی ہم نے اپنے بلاگ میں ڈسکس تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے، اور وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ کچھ خطے کے حالات ہیں، کچھ سپریم کورٹ کی سینیارٹی لسٹ بھی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو ہماری سیاست میں جو ہے اب ہلچل شروع ہو چکی ہے، اندرون خانہ جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جہاں تک 3 سالہ کارکردگی ہے، پی ٹی آئی نے تو خیر 3 سال مکمل ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ صدر ایوب خان نے 10 سالہ کارکردگی کا جشن منایا تھا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جشن کے بعد نہ وہ پاکستان کے حکمران رہے تھے، نہ ان کی حکمرانی قائم رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی کی پنجاب کے حوالے سے وفاق کا تو سلسلہ الگ ہے، چونکہ ہم وہ کوریج نہیں کرتے، پنجاب کی تو ہم کوریج کرتے ہیں، تو ہمیں تو ایسا کوئی ایسا قابل رخش منصوبہ یا کارنامہ عثمان بزدار کا ابھی تک نظر نہیں آیا کہ جسے ایک کارنامے کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک بہت اچھی حکومت ہے اور انہوں نے 3 سالوں میں کمال کر دیا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔